السلام عليك يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صل علی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی سلما لمن سالمکم و حربا لمن حاربکم. صلوات پڑھیں محمد وعلی عزاداران امام. گلستان ہند کی یہ پہلی مجلس ہے اور جن کلمات کی میں نے تلاوت کی شاید آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ کس کے کلمات ہیں. انی سلما لمن سالمکم و حربا لمن حاربکم. یہ کلمات آج کی رات شب جمعہ ہر چاہنے والا کسی شہر کا وہ ہو کوئی زبان بولتا ہو جب شب جمعہ تھرسڈے نائٹ آتی ہے یہ کلمات ضرور پڑھتا ہے. یہ کلمات زیارت عاشورہ اور وارثہ دونوں میں ہیں. ہمارے پاس 14 معصومین کی زیارات ہیں اور اہل بیت نبوہ سب کی زیارت ہے. ہر معصوم کی زیارت ہے, شہزادیوں کی زیارت ہے. لیکن کسی زیارت میں اگر آپ غور کریں تو یہ کلمات نہیں ہے کہ انی سلما لمن سالمکم و حربا لمن حاربکم سوائے امام حسین کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں, ہم چھٹے امام نے ہمارے چاہنے والوں کی دل کی ایک آواز کو اس زیارت میں رکھا. ہم کہہ رہے ہیں انی سلما لمن سالمکم کہ مولا جس کے ساتھ آپ صلح کریں گے پیس کریں گے اس کے ساتھ ہم بھی صلح کریں گے, ہم بھی پیس کریں گے. وحربا لمن حاربکم جس کے ساتھ آپ جنگ کریں گے ہم بھی اس کے ساتھ جنگ کریں گے. اتنا کلیئر وعدہ امام سے ہم کر رہے ہیں. اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے, کوئی آگے پیچھے جملے نہیں ہیں. کلیئرلی ہم کہہ رہے ہیں مولا جس کے ساتھ آپ پیس کریں گے ہم بھی اسی کے ساتھ پیس کریں گے پوری زندگی. جس کے ساتھ آپ جنگ کریں گے ہم بھی اس کے ساتھ. وارثہ میں آپ نے آج پڑھی ہوگی شب جمعہ ہے, یا اگر عاشورہ پڑھی ہے تو جا کر دیکھیں, اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں. میری خواہش یہی, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ دنیا بھر میں کہ کوئی آپ دعا پڑھو زیارت پڑھو اس کا ترجمہ ضرور پڑھو, ٹرانسلیشن ضرور پڑھو, اپنی اپنی زبان میں پڑھو. کیوں؟ آپ کو ایٹ لیسٹ یو ول انڈرسٹینڈ کہ آپ بول کیا رہے ہیں. آپ اتنی بڑی بات بول رہے ہیں کہ مولا جس سے آپ جنگ کریں گے میں بھی اسی سے جنگ کروں گا. میری 10 دن کی ٹاپک یہی ہے کہ ہم آج کے دور میں 21 سینچری میں اپنے امام کے ساتھ کیسا ہونا ہے, کیسا امام تک پہنچنا, یہ میری ٹاپک ہے. ہاؤ ٹو ریچ امام ان 21 سینچری, 21ویں صدی. جو میں پلیز کوئی غلط نہیں سمجھے کہ میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ اس کے پیچھے کئی ڈاکومنٹری فلمز آئی ہیں, کئی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ 21 سینچری بالکل آخری ہے. 2012-2014 کے بعد تو دنیا میں کچھ نہیں بتاتے. جو بڑے بڑے نوسٹرڈم کے بھی اگر آپ وہ دیکھیں, ان کی ڈاکومنٹری دیکھیں, ان کے ناولز پڑھیں, جو لوگوں نے یہاں پہ مجھے پتہ نہیں کہ بامبے میں کیا, امریکہ میں تو بہت پاپولر ہے
کہ یہ سیڈیز چل رہی ہیں, یہ ڈاکومنٹریز چل رہی ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں, سوالات کرتے ہیں جب ہم جاتے ہیں کہ 2012 کے بعد کیا ہوگا. اب 2000 اس لیے کہ اب ہم جا رہے ہیں تو اب 2012 کے بارے میں تو فوراً سوال ہوگا کہ وی آر جسٹ گیٹنگ کلوز اینڈ کلوز ٹو 2012. لیکن وہاں پہ لوگوں میں کافی ایک اویئرنیس ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سب چیزیں جو اویئرنیس ہے یا لوگ جانتے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک فکر ہے, ان کے پاس ایک سوچ ہے, ان کی ایک تھنکنگ ہے کہ یار اب وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, بالکل ختم ہو رہا ہے, 2012 آ رہی ہے, ہمارا کیا ہوگا نہیں معلوم. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس تھوڑی سی اویئرنیس پیدا ہو گئی کہ وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے اینڈ واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور وہ لوگ تیزی سے کئی چیز لوگوں میں چینج آیا. مطلب میں یقین کریں آپ میری بات پہ کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں نا اپنے امام کے چاہنے والے, دیکھیے اس پہ بلیو کوئی نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ بلیو کرنا, اس پہ کرنا بھی نہیں ہے بلیو, اس لیے کہ اسلام کہتا ہے کہ اس پہ بلیو مت کرو. میں انشاءاللہ اس ٹاپک میں 10 دن میں آپ دیکھیں گے کہ کئی انٹرسٹ کی چیزیں جو آج کل ہماری 21 سینچری میں ہے نا, وہ کئی چیزیں آئیں گی. کئی چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہے کہ اس لیے کہ ہم اتنا بڑا پرومس کر رہے اپنے امام کو کہ مولا جس سے آپ جنگ کریں گے, جس سے آپ فائٹ کریں گے, ہم اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ فائٹ کرتے رہیں گے. تو یہ آج کی تو انٹروڈکشن کی بالکل انٹروڈکٹری مجلس ہے کہ میں ایک انٹروڈکشن دے رہا ہوں آپ کو. کل سے انشاءاللہ جب ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یوتھ کو جو مزہ آئے گا نا اس میں کہ 21 سینچری میں, اور وہ سائنس آف ری اپیرنس آف آور امام وہ بھی بتاؤں گا میں انشاءاللہ کہ وہ سائنس کیا کیا ہے ری اپیرنس کے مولا کے, جو بالکل 2012 کے قریب جو آ کے رک رہے نا, یہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں میں پلیز مجھے کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے کہ میں کوئی گارنٹی کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا کہ ری اپیرنس امام کا 2012 میں ہو جائے گا. ہماری دعا یہ ہے کہ کل صبح میں آپ دعا کریں گے نا, آپ دعائے فرض پڑھیں گے کہ السات کہیں گے, اللہم ازمن براء بر الخفا ونکشف القطا ونخطا ورجا. وہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں نا امام کی, تو وہ دعا میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ اسا الجل. ایک بچہ بھی کہہ رہا ہے, ایک لڑکی بھی کہہ رہی ہے, ایک لڑکا بھی کہہ رہا, عورت بھی کہہ رہی, مرد بھی کہہ رہا, سب کہہ رہے کہ مولا پلیز کم, مولا آ جاؤ. اسات کے مطلب یہ ہے کہ رائٹ ناؤ, ابھی اسی وقت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مولا کل آئیے, 10 سال کے بعد آئیے, 20 سال کے بعد آئیے, 100 سال کے بعد آئیے. آپ بول رہے, اپنی زبان سے بول رہے اسات, جیسا یہاں بول رہے نا ہرمن لمن حاربکم, اسی طرح دعائے فرج میں سب کہتے ہیں اور بڑے عقیدے سے کہتے ہیں. کہنا بھی چاہیے, اسی طرح کہنا چاہیے کہ کیا کریں, اسات 3 دفعہ ریپیٹ کر کہ مولا آئیے, مولا رائٹ ناؤ بلا رہے آپ, رائٹ ناؤ. وہ 2012 آ گئی. دیکھیے پلیز غلط نہیں سمجھے, میں دنیا کی باتیں میں بتا رہا ہوں. میں ہمارے پاس جو ڈیٹ فکس کرے گا وہ جھوٹا ہے, کاذب ہے. یہ میرا جملہ نہیں, امام کا جملہ ہے, معصوم کا جملہ ہے کہ کوئی میرے بیٹے کے ظہور, میرے قائم کے ڈیٹ کا فکس نہیں کر رہا. میں فکس نہیں کر رہا, میں خالی اس 21 سینچری کے جو ڈے ٹو ڈے لائف جو آج ہماری نا, یہ سال کی میری ٹاپک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں 21 سینچری میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ میری ٹاپک ہے. کیا ہو رہا ہے رائٹ ناؤ, کیا ہو رہا ہے, اینڈ فیوچر کیا ہوگا, اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ. یہ 3 چیزیں, یہ 3 چیزوں پہ پوری 10 مجلسیں ہوں گی. اٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ دیکھیں گے کہ یوتھ کو مزہ کی کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم, فیوچر ہم کو نہیں معلوم, کیا ہو رہا ہے ایٹ پریزنٹ, واٹ آر وی ڈوئنگ, وہ پھر ہم کیا کر رہے, ذمہ داری کیا ہے. یہ 3 چیزوں پہ پوری 10 مجلسیں ہوں گی جس میں ڈیٹیلز میں آئیں گی. اور اس 2012 تک ظہور امام تک جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہربن لمن حاربکم, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم جہاد کیسے کر رہے ہیں. مولا نے تو جہاد کیا, ہر امام کا جہاد بتاؤں گا میں. مولا رسول اللہ سے شروع کروں گا, 11ویں امام تک کا جہاد بتاؤں گا. آپ کہیں گے کسی امام نے تو جہاد نہیں کیا سوائے مولا علی کے. نو, ہر امام کا جہاد کیا تھا, کیسے انہوں نے جنگ لڑی, یہ بتاؤں گا. اس لیے کہ ہم وہ دور کے جو شیعہ تھے, انہوں نے جب کہا ہربن لمن حاربکم, اس کے بعد انہوں نے جب چھٹے امام نے زیارت بتائی تو اس وقت جب زیارت امام حسین پڑھی گئی تو وہ لوگ چھٹے امام کے ساتھ تھے کہ امام کیسا جہاد کر رہا, وہ لوگ جہاد کر رہے. پھر 7ویں امام کا زمانہ آیا تو 7ویں امام کے زمانے میں جو شیعہ تھے انہوں نے کیسے جہاد کیا, 8ویں امام کے دور میں کیسا کیا, اسی طرح 11ویں امام تک لے کے جاؤں گا میں آپ کو. اور ایک ایک مومن کا بتاؤں گا کہ اس دور کے پیریڈ میں, اس زمانے میں کیسے شیعوں نے جہاد کیا. اس کے بعد ہمارا پیریڈ شروع ہو گیا ہمارے امام کا. ہمارے امام کے پیریڈ میں سب کروڑوں ملینز اور بلینز کی تعداد میں شیعہ یہ کہتے ہوئے گزر گئے جو مر گئے. انہوں نے کیا کیا وہ بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے جہاد کر کے مر گئے اور مرنے کے بعد ان کو کیا کیا ملا. وہ اس کے بعد دنیا گزرتے گزرتے لاسٹ 50 ایئر سے, میں کہتا ہوں 50 ایئر سے
کچھ 10% مومنین نے ہربن لیون ہربن کا جواب دیا. لیکن آج اگر اف یو سی اپنے پورے مومنین کو دنیا بھر میں دیکھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم صرف رٹ کے پڑھ رہے ہیں. زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ مولانا نے بتایا, ماں نے بتایا, باپ نے بتایا کہ جمعرات کو پڑھنا ہے, جمعرات کو پڑھیں گے تو ہم کو یہ بزنس میں فائدہ ہوگا. بابا سنو, ہر چیز میں پروفٹ مت دیکھو, ہر چیز میں یہ مت دیکھو کہ مجھے میرا گراف کتنا بڑھے گا, مجھے پیسہ کتنا آئے گا, میرا بزنس کتنا ہوگا. نو, ہر چیز بزنس نہیں ہوتی. اسلام کو بزنس کے وہ بیس پہ لا کر اسلام کو مت سمجھو. اسلام الگ ہے, بزنس الگ ہے. ہر چیز ہم کو اپنے فائدے کے لیے نہیں دیکھنا ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, اچھا یہ جملے آپ جا کر اپنے اپنے گھروں میں زیارت وارثہ کو اٹھا کر دیکھیں, آپ خود کہہ رہے ہیں. اس کے بعد نیچے ترجمہ پڑھیں کہ آپ کیا کریں, کہ مولا جس سے آپ صلح کریں گے, جس سے آپ پیس کریں گے اس سے میں کروں گا, جس سے آپ جہاد کریں گے میں اس سے جنگ کروں گا. ہم کتنی جنگ کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں آج کل. ہم امام حسین نے تو پوری جنگ کی. چلو آج میں صرف انٹروڈکشن کر رہا ہوں کہ ہر امام نے جنگ کی. ہر امام نے کس سے جنگ کی؟ تلوار لے کے جانا وہ جنگ نہیں ہے. ہر وقت تلوار جنگ نہیں ہوتی, ہر وقت تیر کی جنگ نہیں ہوتی, ہر وقت میدان میں آ کے جنگ وہ نہیں ہوتی. جنگ شروع ہوتی ہے گھر سے. ہر وقت جنگ کا مطلب ہمارے امیجنیشن میں یہ ہے کہ جنگ مطلب میدان میں جانا, لوگوں کو قتل کرنا, یہ کرنا. یہ وار نہیں ہے. وار الگ ہے. وار کی کئی کیٹیگریز ہیں. آپ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک دوپہر میں صرف جنگ نہیں کی بلکہ قیامت تک, بلیو می, ڈے آف ججمنٹ تک امام نے ہر پہلو پہ میسج دیتے ہوئے آگے گئے. چھوٹا سا ایگزامپل دوں آپ کو, چھوٹا سا ایگزامپل دوں. آپ کہیں گے صرف کربلا میں جنگ ہوئی نا, امام حسین میدان میں آئے, ان کے ساتھی میدان میں آئے اور شہید ہو گئے. نو, صرف وہ نہیں تھا. ہر پہلو میں سٹارٹ کیسا کیا امام نے؟ میدان میں فرسٹ ڈے عاشورہ سٹارٹ کیسا کیا؟ پہلا جہاد حسین کا کیا تھا؟ فرسٹ جو امام نے حملہ کیا وہ کیا تھا؟ پلیز غور سے سنیں, میری پہلی مجلس ہے. یہ مجلس تھوڑی سی سمجھے تو آپ کو آئندہ مجالس میں انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا, بڑا مزہ آئے گا, انٹرسٹ پیدا ہوگا. تو پہلی مجلس تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر کے سنیں, غور سے سنیں کہ امام حسین کا پہلا جہاد عاشورے کے دن کا. ویسے تو امام کا میں پورا بتاؤں گا کہ ایک ایک دن امام نے کیسے کیسے جہاد کرتے ہوئے امام آگے بڑھے. کربلا پہنچ کے امام نے جہاد کیسے کیا. جہاد کہہ رہا ہوں, وار جو کہہ رہا ہوں میں, وہ وار صرف تلوار کی وار نہیں ہوتی. یہ میسج پوری لڑکیوں اور عورتوں کے لیے. میری خواہش یہ ہے کہ عاشور جب یہ 10 دن ختم ہونا گلستان کے, تو انشاءاللہ ڈراسٹک چینج آئے گا. اس کے بعد ہر بچے کے منہ سے جب ہر ون لیون ہر حکم نکلے گا تو وہ دل کی گہرائی سے نکال کے بولے گا. اس کا زندگی کا ہر سٹیپ اس منزل تک جائے گا کہ وہاں پہنچ کے وہ کہے گا کہ مولا آپ نے جہاد کیا, اب میں ایک ایک سٹیپ آگے بڑھ کے آپ کے ساتھ لشکر میں جوائن کر لوں گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. پہلا جہاد, پہلا سٹیپ عاشورے کا بتا رہا ہوں. آپ کل میں 7 کا 8 کا 9 کا سب بتاؤں گا. پہلا امام کا جو حملہ تھا, لٹرلی حملہ, ایسا حملہ امام نے کیا, تلوار سے نہیں کیا. تلوار سے امام کا حملہ نہیں تھا وہ, بلکہ وہ امام کا حملہ کیا تھا دیکھیں آپ, زبان سے تھا. اور وہ ایسا حملہ تھا کہ ہر دور, ہر سینچری میں جب بھی شیعہ یہ پڑھے, جب اس کے سامنے یہ واقعہ آئے تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنے کانشیس کو دیکھے, اپنے نفس کو دیکھے, اپنے گھر کو دیکھے, اپنی زندگی کو دیکھے, اپنے رہن سہن کو دیکھے, اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کو دیکھے. پلیز غور سے سنیں, اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو دیکھیں. امام کا یہ جملہ, امام کا پہلا وار جو پہلا حملہ جو تھا نا, اس میں انسان ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھے. اور آج کے دور میں 21 سینچری یہ ایسا پیریڈ ہے کہ یہ سینچری اگر پلٹ کے آپ تھوڑا سا پلٹ کے دیکھیں نا ہسٹری کی طرف, تو یہ وہی زمانہ میں ہم پلٹ کر آگے جو زمانے جہالت تھا, رسول کی ولادت کے وقت جو زمانہ تھا, اسی زمانے نے. اب میں اپنی لینگویج میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بولوں, سٹون ایج جو تھی نا, اس میں ہم پلٹ کر آگے. پہلا حملہ جو امام نے روز عاشور کیا, تلوار سے نہیں کیا, تیر سے نہیں کیا, نیزے سے نہیں کیا, کسی سے نہیں کیا, اپنی زبان سے کیا. اور یہ وہ حملہ ہے کہ اگر آج شیعہ دیکھ لینا اس کو, تو اپنے آپ میں کم از کم ایک لمحے کے لیے شرمندگی تو ہوتی کہ مولا اتنی ایج ہو گئی, 30-40 سال, 50 سال, 60-70 سال کے ہو گئے, مولا ہو سکتا ہم نے اس جہاد کو نہیں کیا. اب آپ بولیں گے یہ کوئی جہاد ہے؟ اب آپ سنیں. عاشورے کا دن نماز فجر ختم ہوئی, فجر کی نماز ختم ہوئی,
مولا نے مشہور واقعہ ہے، مولا نے اپنے غلام سے کہا کہ اونٹ لے کے آؤ، کیمل، اس لیے کہ کیمل جو ہے وہ صلح کی نشانی ہے، پیس کی نشانی ہے، گھوڑا جو ہے وہ جنگ کی نشانی، وار کی نشانی ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی صلح نہیں کرتا، گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ کرتا، کیمل پہ بیٹھ کے کوئی جنگ نہیں کرتا، اونٹ پہ بیٹھ کے کوئی جنگ نہیں کرتا، اونٹ پہ بیٹھ کے صلح کے لیے جاتے، پیس کے لیے جاتے۔ تو مظلوم کربلا نے اپنے غلام سے کہا کہ اونٹ لے کر آؤ۔ اونٹ آیا، اونٹ آنے کے بعد پلیز غور سے سنیں، امام حسین نے اپنے سر پہ رسول اللہ کا امامہ پہنا، دوش پہ اللہ کے رسول کی عبا ڈالی، ہاتھ میں رسول اللہ کی لکڑی لی، عصا، پیر میں رسول اللہ کے جوتے پہنے، پورا سر سے لے کے پیر تک رسول کا لباس پہنا، اس لیے کہ نواسہ رسول ہے، اپنے دور کا محمد ہے۔ آپ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اتنا پانی رکھ دیا کہ مانگنا ہی نہیں ہے دوسری دفعہ۔ ہاں کہا کہ دوسری دفعہ ہمت بھی مت کرو مانگنے کی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ٹوٹل امام نے رسول کی شبیہ بن گئے، رسول کی شبیہ، ریپلیکا تھے، ریپلیکا، سر سے پڑھے، لباس میں لکڑی لی، اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ پورے امام حسین کے جو اصحاب تھے پیچھے کھڑے ہوئے دیکھ رہے امام حسین کر کے آ رہے، اونٹ پہ بیٹھے میدان میں آئے۔ عمر صاحب سے کہا کہ کم ہیئر، اس کو بلوایا، اس کی فوج پوری طرح 1.5 لاکھ کی فوج ادھر 72 سب کھڑے ہو کے دیکھ، 1.5 لاکھ کی فوج سامنے آئی کہ سامنے سے عمر صاحب وہ ملون باہر نکل کے آیا۔ امام نے کہا کہ عمر صاحب میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، I just wanted to talk to you now۔ اس نے کہا امام ہے، وقت ہے، اس نے کہا اہلاً و سہلاً۔ امام نے کہا کہ ان آوازوں کو بند کروا دے جو جانوروں کی آوازیں ہیں۔ آپ امیجن کریں 1.5 لاکھ انسان اکیلے نہیں تھے، گھوڑوں پہ تھے، گھوڑوں پہ، عرب کے گھوڑے 6 فیٹ اونچے ہوتے تھے، 7 فیٹ اونچے ہوتے تھے، جو بڑے مشہور گھوڑے ہارس جو ہوتے تھے۔ 1.5 لاکھ گھوڑا جانور، 1.5 لاکھ انسان، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار، ہتھیاروں کی جھنکار، اور پھر سانس چل رہی ہے، ان لوگوں کی آوازیں نکل رہی ہیں، چیخ پکار ہے، ایک بات سامنے کھڑے تھے انسان بات نہیں کر سکے، اتنی چیخ پکار ہے، اور جنگ کے جو نا وہ بجا رہے ہیں، باجا بجا رہے ہیں، اور ادھر امام کے پاس سب سناٹا ہے، خاموشی ہے، اللہ کی مدح ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا، کوئی سبوہن قدوسن کہہ رہا۔ یہ آوازیں خیام حسینی سے بلند ہوئی جو اصحاب کھڑے ہوئے تھے۔ اصحاب ہماری طرح نہیں تھے، دیکھیں یہ مجالس پلیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ہماری طرح اصحاب نہیں تھے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر خالی بھی بیٹھے ہوئے تو بیٹھے، مثال کے طور پہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے خالی بیٹھے ہوئے نا، آپ صلوات پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ دیکھیے زبان سے بھی اگر استغفار کو آپ ادا نہیں کریں تو فائن، دل میں خالی بار بار یہ دہراتے رہو، I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی انسان کو اللہ کو I'm sorry اندازہ نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ اگر بیٹھے مثال کی طور پہ مجلس میں، اور مثال دینا اگر بندہ استغفار کرتا رہے یا قاتلان حسین پہ لعنت کرتا رہے یا صلوات پڑھتا رہے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجلس کا اجر، اس لیے کہ اللہ کے پاس یہ نہیں ہے کہ یہ اگر آپ یہ عبادت کر رہے تو آپ کو اسی کا اجر ملے گا اور دوسرا نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس کنٹرول ہے، نہیں، اس کے پاس غیر حساب ہے، ایک سمندر ہے کہ آپ جیسا چاہے جتنا چاہے لے سکتے۔ اب مجلس میں بیٹھے مجلس کا ثواب مل رہا، دوسری چیز استغفار کر رہے گناہ معاف ہو رہے، ڈبل چیز ہے، بہترین جگہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی۔ آپ کہیں گے یار میں نے اتنے کیے ہی نہیں جو آپ اتنا فورس کر رہے ہیں کہ گناہ کرنے معافی مانگنے کا، میری زندگی تو بالکل سکون کے ساتھ گزری۔ یہ ذہنوں سے نکال دو کہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر آپ کا دامن سفید ہے نا، آپ کے دامن سر سے پیر تک آپ بالکل پائے سے بالکل صاف ستھرے نظر آ رہے نا، تو یہ اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے دامن کے اوپر رحمت کا پردہ ڈال دیا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا دامن، اللہم صلی اللہ محمد،
اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنی جگہ پہ یار میں نے کیا ہی کیا ہے جو مولانا اتنا بول رہے ہیں، میرا دامن تو صاف ہے، میرے دامن میں بالکل سفید ہے، ایک دھبا نہیں ہے، ایک دھبا نہیں ہے. یاد رکھو دوستو، دھبا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو وہ سب سے بڑا گناہگار ہے. صاف دامن صرف اور صرف خاندان اہل بیت کا ہے، کہ جس کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی اسٹرین نہیں ہے. کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں ہے، ایک بتا دے مجھے کہ وہ ایسا ہے کہ جس کے دامن میں دھبا نہیں. نو، یہ تو اس کا شکر ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو سوسائٹی، سماج، معاشرے میں رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر دیا. اگر وہ اپنی رحمت کو ہٹا لے تو ہمارے جسم کے پورے داغ سامنے آ جائے. اسی لیے کہہ رہا ہوں، سے واٹ، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، یا افو، یا خالی بیٹھے ہوئے نا، اندازہ نہیں ہے کہ کیا حالات. آپ فرش اعضاء سے اٹھیں گے نہیں، آپ کی حاجات پورے ہوں گی. اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ جب انسان گناہ کی کثرت میں استغفار کرتا ہے تو اس کے بعد رحمت لازم نازل ہوتی. اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایک شیلڈ جو ہمارے اوپر آ گئی، وہ شیلڈ، وہ جو دھبا آ گیا، جو ایک گرد آ گئی، ڈسٹ آ گئی ہمارے اوپر، جو ہماری دعا نہیں پہنچ رہی. جب آپ استغفار کرتے رہیں گے تو ڈسٹ ایسا ہٹنا شروع ہوتی. آپ کے چہرے پہ، مثال کے طور پہ ہمارے چہرے پہ پوری گرد ہے، آپ گرد کو ہٹا دیں گے، آہستہ 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 کر کے ہٹا دیں گے، یا دھو کے ہٹا دیں گے. دھو کے ایک دم صاف ایک ہی ساتھ ہٹانا چاہتے ہو تو فرش اعضاء پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو. دوسری جگہ استغفار کرو گے تو آہستہ آہستہ ہٹے گی. یہاں پہ اس لیے زور سے ہٹے گی کہ یہاں آلریڈی رحمت کے فرشتے موجود ہیں. یہاں مادر حسین ہے تو وہ ایک لمحے میں ہٹ گئی. جیسا آپ کے اوپر ڈسٹ آ گئی، آپ کے چہرے پہ آ گئی، آپ کے ہاتھ پہ آ گئی، آپ جیسی گئے نل کے نیچے، ٹیپ کے نیچے کر کے یوں کر کے صاف کر دیا آپ ایک لمحے میں. اس طرح فرش اعضاء پہ ہوتی ہے. زور سے مت بولو، کسی کو بتا کے مت بولو، say in your heart، say in your heart. یار زبان سے بھی اللہ کہتا ہے مجھے زبان سے بھی مت بولو، نو پرابلم، تو اپنے دل میں بولو، دل میں بولو کہ پلیز forgive me، forgive me، forgive me. تو بہترین موقع کیا ہے؟ یہ بیٹھ کے 1 گھنٹے میں اپنی ہر چیز کو معاف کرا کے جب جاؤ گلستان سے نا تو لے کے جاؤ. انٹر ہو گلستان کے اندر تو ایمٹی ہینڈز انٹر ہو، جاؤ گلستان سے باہر تو اپنی جھولی کو بھر کے واپس. ڈو سم تھنگ. آپ کے پاس ایک سمندر ہے. تو امام آئے وہاں پہ، ادھر تسبیح ہو رہی ہے اللہ کی. اب آپ خود امیجن کریں، بات تسبیح کی آئی تو 2 منٹ سن لیں کہ کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ لوگ اتنی کثرت سے عبادت کیوں کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ شب عاشور امام حسین نے کیا کہا تھا؟ جناب عباس کو بھیج کے عمر سعد سے کہا تھا کہ عمر سعد سے کہو کہ میں آج رات اللہ کی اور عبادت کرنا چاہتا ہوں. کتنی عجیب بات ہے، نہیں؟ کتنی عجیب بات ہے. امام کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کی آخری رات ہے، میں چاہتا یہ رات میں اور اس کی عبادت کروں. تو اب اندازہ لگاؤ کہ عبادت کا اجر. امام کی پسندیدہ موسٹ ریکمینڈڈ پریئر جو ہے نا اسلام میں وہ یہی ہے کہ حالت امام کو کیا ضرورت ہے یار اتنی عبادت کرنے کی. امام کو کیا، امام کہہ رہا ہے میرا دل کہتا ہے کہ آج کی رات میں اس کی عبادت اور کرو. جب امام مسلح پہ بیٹھ گئے تب کیا حالت تھی. روایت کا جملہ جیسے شہد کے ہنی بی جیسے ہوتی ہے نا، ہنی بی جب اپنے پاس جب لیتی ہے، ہنی کو لیتی ہے نا، لے کے جب پورا گروپ مل کے آتا ہے نا اس کو نکالنے کے لیے تو وہ لوگ کیسی ان کی آوازیں آتی ہیں. تو اس طرح کی آوازیں خیام حسینی سے بلند تھی. حالت یہ تھی کہ صرف اصحاب نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھ کے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کسی کے ہاتھ میں مصلی ہے، کوئی رکوع میں کھڑا ہوا ہے، کوئی سبحان ربی العظیم و بحمدہ بول رہا، کوئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بول رہا، کوئی سجدے میں ہے، کوئی بازو بیٹھ کے کہتا ہے او یا افو یا کربلا والے امام حسین کے ساتھ صبح شام 3 دن کی بھوک اور پیاس میں، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں. امیجن 3 days کی فاسٹنگ تھی ان کی، بھوک اور پیاس. اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا فو. کیا مطلب کہ forgive me. 3 دن کی بھوک اور پیاس، امام حسین سامنے ہے، اس پہ ان کا یہ عالم ہے. forgive me. کس نے کہا؟ کیا ضرورت ہے کربلا والے؟ حبیب کو ضرورت ہے، زہر کو ضرورت ہے، مسلم ابن اسجع کو ضرورت ہے. آپ امیجن کریں ایسے انصار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا لفو. کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے
کہ ان کے کربلا والوں کے لیے بول سکتے. کربلا والے کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں شہداء. اب دوستو زیارت وارثہ, اسی اور وارثہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام کہتا ہے بیبی انتا و امی تبتم. سمجھ رہے کیا مطلب ہے اس کا؟ چھٹے امام سلام کر رہے ہیں شہداء کربلا کو. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ واسفیاء اللہ وودہ وانصار دین اللہ وانصار رسول اللہ وانصار امیر المومنین وانصار فاطمہ الزہرا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بیبی انتا و امی تبتم. کون کہہ رہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں میرے انصار حسین, میرے ماں باپ فدا تم پر. امیجن امام وقت کہہ رہا ہے میرے ماں باپ فدا تم پر. اس میں جان بھی ہے, غلام ہے چوتھے امام. امام ایسا سلام کر رہا. اور ہم کو کرنے ہی نہیں, افو کہنے ہی نہیں. دوستو اندازہ نہیں ہے, آپ یہ 10 دن میں مجھے دعا دیں گے جب آخری مجلس ختم ہوگی انشاءاللہ, جب آپ جائیں گے یہاں سے. اب دیکھنا, میرا یقین ہے, میں منبر رسول سے کہہ رہا, میں اس پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا, میں کچھ نہیں کہہ رہا, وہ میں اللہ پہ بھروسہ, امام زمانہ پہ بھروسہ. یقین کرو اگر نئی حاجت پوری ہوئی تو بولنا, جھولیاں نہیں بھری تو بولنا, لیکن شرعی حاجات پوری ہوں گی. شرعی باتیں آئیں گی نا تو میں بتاؤں گا. بہرحال یہ لوگ افو کر رہے ہیں, یہ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جو امام آئے, عمر سعد کو قریب بلایا, کہا کم ہیئر. اس نے کہا فرزند رسول ارشاد فرمائیے. تو امام نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں, I want to talk to you. اس نے کہا بات کریں. امام نے کہا ان آوازوں کو بند کروا دے, جتنی آوازیں جو آ رہی دیکھو, چیخ پکار ہے, اس کو بند کروا دے. اس نے کہا فرزند رسول کیا یہ پاسبل ہے کہ میں ان آوازوں کو بند کروا؟ اتنا بڑا لشکر ہے. اس کے بعد اس کا جملہ سنے, کہتا ہے کہ اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند بھی کروا دوں تو میں جانوروں کو کیسے بند کرواؤں گا؟ ان ہتھیاروں کی آوازوں کو کیسے بند کرواؤں گا جو ایک دوسرے سے ٹکرا کے پورے کربلا کے میدان میں گونج رہی, اس کی کیسے بند کرواؤں گا؟ کیسے پاسبل ہے؟ تو امام نے پلٹ کے کہا کیا میں بند کروا دوں؟ اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے, آپ چاہیں تو کروائے. روایت کا جملہ, ذمہ دار ہوں اپنے الفاظ کا, ذمہ دار ہوں اپنے الفاظ کا. جب اس نے کہا تو فاطمہ کے بیٹے نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک نگاہ ڈالی, کچھ نہیں کہا. امام اونٹ پر ہے, خالی ایک نگاہ ڈالی کربلا کے میدان پہ. تو روایت کا جملہ ہے, دشمن روایت لکھ رہا ہے, مختل کی روایت ہے کہ عالم یہ ہوا تھا کہ کائنات میں سکتہ چھا گیا تھا. کائنات پر سکتہ تھا, پن ڈراپ سائلنس. ہتھیار جہاں تھے وہ وہاں ہو گئے. جانور کی جو آواز, سانس کی آواز, ان کی لینے کی آواز, بریتنگ کی جو آواز تھی وہ اپنی جگہ رک گئی. جہاں جانوروں کی نگاہ تھی وہاں ٹھہر گئی. انسان کی زبان بند ہو گئی. ہتھیار, سناٹا تھا کربلا کے میدان, سناٹا, پن ڈراپ. امام نے منہ سے کچھ نہیں کہا. امام نے اس وقت بتایا کہ حجت خدا کون ہوتا ہے, کس کی طاقت ہے. ایک نگاہ ڈالی, بس نگاہ کا ڈالنا تھا. روایت میں کہ چلتے ہوئے نفس رک گئے, یعنی جو جہاں سانس لے رہا تھا وہیں سانس لے رہا تھا. ایک آواز نہیں. لیکن دوستو مصائب کا جملہ ہے, ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا. ان آوازوں کے جب پورا سناٹا چھا گیا تو خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں بلند تھی, بس کہ اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش, یہ آوازیں تھی بس جو خیام حسینی سے آ رہی تھی. امام نے عمر سعد سے کہا عمر سعد میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ کا اختیار ہے. اس وقت امام نے کہا یہ بتا عمر سعد کہ میں تجھ سے جنگ کیوں کر رہا ہوں, تو مجھ سے جنگ کیوں کر رہا ہوں, تو جانتا نہیں, یو ڈونٹ نو می. امام کا جملہ, یو ڈونٹ نو می, تو نہیں جانتا مجھے. میں تیرے رسول کا جو ابھی تو نے کلمہ پڑھا نا اس کا نواسا ہوں. میں علی کا بیٹا ہوں, فاطمہ کا لال ہوں. میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں. میں وہ ہوں جس کے لیے رسول نے سجدے کو طول دیا. میں وہ ہوں جو جوانان جنت کا سردار ہوں. میں وہ ہوں جو رسول کی آغوش میں پلا. میری پرورش رسول نے اپنی زبان کو چسا کے مجھے
رزق دیا. ایک ایک چیز کا اپنا انٹروڈکشن کراتے رہے. کرانے کے بعد انٹروڈکشن کو بند کیا, اونٹ کو ویسا پلٹا کے عمر ساتھ کھڑا ہوا ہے, اونٹ کو پلٹا کے اپنے لشکر میں اپنی آرمی کو جوائن کر لیا. وہ بھی دیکھتا رہ گیا سٹنٹ, یہ کیا ہو گیا. پورا ٹوٹل انٹروڈکشن, اور سناٹے میں, اس سکتے میں, اس پن آف سائلنس میں صرف عمر سعد نہیں سن رہا تھا, وہ 1.5 لاکھ کی فوج سن رہی تھی. اس لیے کہ یہ امام کا کلام امام تھا. آپ کہیں گے اتنے کیسے سن رہے, اسپیکر نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. سو واٹ, کائنات سن رہی تھی. امام وقت ہے وہ, جب بول رہا تھا سب کے کانوں میں باتیں جا رہی تھی. 1.5 لاکھ ہو, 3 لاکھ ہو, پوری دنیا سن رہی تھی, پوری کائنات سن رہی تھی, زمین اور آسمان سن رہے تھے جب امام بات کر رہا تھا. پورے میدان میں سکتا ہے, کربلا کے میدان میں صرف حسین ابن علی کا خطبہ ہے. پہلا سرمن جا کے امام کا دیکھے, جب بولے جا رہا تھا ایکسٹمپور امام نے بولنا شروع کیا, اپنا ٹوٹل انٹروڈکشن کرا کے امام پلٹ گئے. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے, پلٹے, اپنی آرمی کو جوائن کر لیا. عمر ساتھ اسٹنٹ کھڑا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. حسین چلے گئے, پوری فوج خاموش ہے. اصحاب حسین نے پوچھا, مولا کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ مولا ویٹ تو کرتے ہیں, ان کے آنسر کا جواب تو سنتے ہیں, عمر سعد کا کچھ جواب تو سنتے ہیں, اس کا آنسر تو سنتے ہیں, آپ خالی واپس آ جائے مولا, آپ نے ویٹ ہی نہیں کیا, سوچتے تو کہ وہ بول کیا رہا ہے. امام مسکرانے لگے, حسین ابن علی مسکرانے لگے. مسکرا کے کہا کہ مجھے حجت کو تمام کرنا تھا, مجھے کل کوئی یہ نہ بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کون تھا, ہم کو پتہ ہی نہیں تھا, یزید نے ہم کو جھوٹ بولا اس لیے ہم آ گئے, ورنہ ہم قتل حسین میں شامل نہیں ہوتے. اگر ہم کو یہ معلوم ہوتا یہ رسول کا نواسہ ہے تو ہم کبھی بھی اس میں شامل نہیں ہوتے. تو امام نے کہا مجھے صرف انٹروڈکشن کرا کہ اپنی حجت کو تمام کرنا تھا, کہ کل روز محشر کو یہ نہ بولے جتنے جمع ہوئے ہیں کہ ہم لا علم تھے, ہم کو نالج نہیں تھی کہ یہ حسین کون ہے, ہم کوئی اور حسین سمجھ رہے تھے. اس لیے امام نے فیملی انٹروڈکشن کرایا, یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں, نو, فیملی انٹروڈکشن کروایا. اس لیے کہ عرب کا جو انٹروڈکشن ہوتا تھا, عرب میں جب کوئی آتا تھا جنگ کرنے کے لیے, وہ جب اپنا انٹروڈکشن کراتا تھا فیملی کا بعد میں کراتا تھا, پہلے اپنی بریوری, اپنی بہادری کا کراتا تھا کہ میں نے یہ جنگ ایسی جیتی, میں نے اس کو اتنا مارا, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا, میرے پاس یہ طاقت ہے, میرا یہ ہے. وہ عرب کا دستور تھا, عرب کا ایک ٹریڈیشن تھا کہ جب جنگ میں کوئی آتا تھا اپنی بہادری کا بتاتا تھا کہ میں نے کتنے جنگ لڑی, میرا ایکسپیرینس کیا ہے, کہ سامنے والے کے مارل کو ختم کر دے. لیکن یہاں پہ حسین نے بالکل 180 ڈگری الٹا کر دیا, کر کے یہ کہا آج اپنا وہ نہیں کرا, اپنا صرف فیملی انٹروڈکشن کرایا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ رسول کے نواسے کو, اس نے ہم کو نہیں معلوم تھا کہ رسول کا نواسہ ہے حسین, ہم کوئی اور حسین سمجھ رہے تھے. امام نے ٹوٹل انٹروڈکشن کرا کے واپس آئے تو اصحاب نے پوچھا کہ مولا انتظار تو کرتے, ویٹ تو کرتے, ایٹ لیسٹ ان کے آنسر کو تو سنتے. امام نے پلٹ کے کہا میں جانتا تھا کہ یہ مجھے کچھ نہیں جواب دیں گے, اس لیے کہ ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے, یہ حرام کھاتے ہیں. حربن لمن حاربکم, مولا آپ جس سے جہاد کریں گے ہم ان سے جہاد کریں گے. پہلا اسٹیپ حسین کا جہاد. یزید ایک یزید کے ساتھ نہیں تھا دوستو, 61 ہجری میں جو یزید تھا, حسین نے اس یزید کو قتل صرف نہیں کیا, اس کو ختم نہیں کیا. تاج پلیز غور سے سنیں, 61 ہجری میں جو یزید امام کے سامنے آیا تھا, امام نے اس ایک یزید کو نہیں مارا, بلکہ امام کی جنگ, امام کی وار, کربلا کی وار, حربن لمن حاربکم جو ہے 61 ہجری سے لے کر تا ظہور امام تک ہر دور کے یزید کو قتل کیا. ہر دور میں ایک یزید ہے, آج بھی یزید ہے. آج آپ کو جہاد جو کرنا ہے وہ اس یزید ایک کیریکٹر ہے, یزیدیت سے جہاد کرنا ہے. یزیدیت سے ہمارا جہاد ہے. یزید جس کو پسند کرتا تھا, یزید نے جو اسلام کے خلاف کیا تھا, اس سے امام نے جہاد کیا تھا. وہ ایک یزید ابن ابو سفیان کو نہیں مارا, بلکہ ہر دور کے یزید کو امام نے قتل کیا. اب آج کا شیعہ 21 سینچری میں جو ریسپانسبلٹیز ہیں,
پلیز میں بڑی امپورٹنٹ مجالس ہے کہ 21st سینچری جو ہم جس پیریڈ میں ہے اس پیریڈ میں چیک کرو کہ یزیدیت کہاں ہے. یزید ابن ابو سفیان نہیں, یزید ابن معاویہ نہیں, یزیدیت. آپ کو یزیدیت سے جہاد کرنا ہے. آج آپ کہیں گے آج کہاں یزید سے میں جہاد کروں, میں جو کہہ رہا ہوں ہر بن حربکم, تو آج کے دور کا یزید, آج کے دور کا یزید وہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے. آج کے دور کا یزید, یزید کا جو کیریکٹر تھا اس کیریکٹر سے جہاد کرنا ہے. یزید کی جو سوچ تھی اس تھنکنگ سے جہاد کرنا ہے. یزید کی جو فکر تھی اس فکر سے جہاد کرنا ہے. یزید جن جن چیزوں کو مانتا تھا ان چیزوں سے جہاد کرنا ہے. یزید نے جن جن چیزوں کو پسند کیا تھا ان چیزوں سے جہاد کرنا ہے. یہ ڈیٹیل ہے کہ یزید کی فیوریٹ چیز کیا تھی, یزید کس کے لیے آیا تھا, یزید کی تھنکنگ کیا ہے. اگر 1% بھی وہ تھنکنگ ہمارے پاس آ گئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, ہمارا امام ہی حافظ ہے. اس لیے کہ یزید کی جو تھنکنگ تھی اس تھنکنگ کو آج اپنے زندگیوں سے ریس کرو. حرام غذا کی پہلا جہاد امام نے کیا. ہمارے انسان سوچے کہ کتنی حرام غذا ہمارے پاس ہے. آج انٹروڈکشن ہے, کل ڈیٹیل میں آئیں گی کہ کیا کیا غذا حرام ہے. آپ بولیں گے میں تو بالکل جب بھی جا کے کھاتا ہوں لکی ریسٹورانٹ میں کھاتا ہوں, رحمان ریسٹورانٹ میں کھاتا ہوں, بسم اللہ ریسٹورانٹ میں کھاتا ہوں. میں تو کھاتا ہی نہیں. بہت اچھے, ویری گڈ, نہیں کھاتے. صرف وہ ایک غذا نہیں ہے, وہ ایک غذا نہیں ہے. 3 وقت جو آپ کھانا کھا رہے گھر میں, آپ کے پاس جو کوک ہے وہ کوک بھی اپنا ہی بہترین کھانا پکا کے دے رہا, لیکن جو کھا رہے ہو وہ کیا ہے جو تم پرووائڈ کرو. اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہم اکیلے نہیں کھا رہے, میری بیوی کھا رہی, میرے بچے کھا رہے, جس کا میں سپانسر ہوں, کفیل ہوں, ان کو کھلا رہا ہوں. وہاں تک نہیں گئی بات, بات آگے بڑھی تو نیاز حسین جو بانٹ رہے وہ بھی کیا ہے, کس پیسے سے بانٹ رہے ہو؟ دنیا میں امپریس کرنے, گھر میں نیاز کر رہے, وہ نیاز کس پیسے سے ہو رہی ہے؟ یہ سب چیزیں آج نہیں آئیں گی, آج تو میں انٹروڈکشن دے رہا. یہ سب چیزوں کا جہاد ہے. یہ تو ایک چیز ہے. یزیدیت کیا کیا کس کس چیزوں پہ گئی تھی, اس یزیدیت کا جو یزید کا جو کیریکٹر تھا نا اس سے امام نے جہاد کیا تھا. اس یزید سے نہیں, وہ تو ایک کیریکٹر وہ تو ختم ہو گیا, 3 سال میں ختم ہو گیا, لیکن بعد میں کیا یزیدیت ختم ہو گئی؟ آج یزیدیت نہیں ہے, آج بھی یزیدیت ہے, آج بھی نہیں ہے. آج افغانستان میں کیا ہوا؟ یہ 1000 چیزیں ہیں. انشاءاللہ ان ٹاپک میں آئے گی بات. انٹرسٹ آپ کو پیدا ہوگا جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہے تو 21st سینچری میں اف امام کمز 2012 2013 جو آپ بول رہے ہیں وہ تو میں تو کہتا ہوں 2012 تو بہت لیٹ ہے. ہم اتنا ویٹ کرنا بھی نہیں چاہ رہے. ہم یہ چاہ رہے جیسا اساد کہہ رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے کہ میرا مولا آ جائے. ری اپیرنس جو امام کا ہے نا, سائنس آف ری اپیرنس, وہ میں کل سے بتاؤں گا کہ کیا کیا سائنس ہے ری اپیرنس کے جو لاسٹ ایئر تک نہیں تھے اور اس سال ہو گئے. کل کی مجلس سے میں بتانا شروع کروں گا کہ اس سال 2011 میں لاسٹ ایئر جب میں گلستان کی آخری مجلس پڑھ کے گیا, اس مجلس سے لے کے پھر 1 سال آلموسٹ 1 سال ہو گیا پہلی مجلس کو, تو یہ پورے 1 سال کے اندر کتنے امام کے ری اپیرنس آف امام کی جو سائنس تھی وہ سامنے آ گئی. کتنے سائنس تھی جو سامنے آ گئی. لاسٹ ایئر جب ہم لوگ یہاں سے گئے تھے تو ہمارے امیجنیشن میں بھی نہیں تھا, ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا, ہماری فکر میں بھی نہیں تھا. ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اتنی جلدی اتنے سائنس ری اپیرنس آف امام کے سامنے آ جائیں گے. بہت ایک اچھی کتاب ہے, جو کتاب اس وقت میرے پاس ہے وہ ہے علامہ طالب جوہری کی. علامہ طالب جوہری آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے بہت بڑے عالم ہیں, سٹل حیات ہے ماشاءاللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کے والد علامہ جوہر وہ بہت بڑا پائس آدمی تھا, بہت بڑا علامہ تھا. ان کی کتاب, اور یہ کتاب جو علامہ طالب جوہری کی ہے نا, یہ کتاب میرے پاس کتاب موجود ہے, کوئی دیکھنا چاہتا تو دیکھ سکتا ہے. وہ کتاب علامہ طالب جوہری اس وقت اردو ورلڈ کا بہت بڑا ذاکر ہے, ون آف دی ٹاپ ذاکرز ان اردو ورلڈ. اس سے بڑا کوئی ذاکر نہیں اس وقت پورے پاکستان میں, اس سے بڑا نہیں ہے. تو انڈیا میں بھی ماشاءاللہ سینئرز میں سے مولانا اطہر صاحب ہے, مولانا حمید الحسن صاحب ہے, یہ لوگ ڈاکٹر خلم صادق, یہ لوگ سینئرز ہیں اگر آپ پورے انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا اردو ورلڈ کا ذاکر ہے وہ علامہ طالب جوہری ہے. طالب جوہری کی کتاب ہے, اور یہ کتاب انہوں نے ارلی 70s اور 80s میں لکھے, علامات ظہور, سائنس آف ری اپیرنس پہ. تو وہ کتاب میں نے ابھی امریکہ سے, میں نیو یارک سے لے کے آیا ایکچولی کتاب وہ.
بہترین کتابیں، بڑی زمانے سے میری تلاش تھی اس کتاب کی. تو انہوں نے 70s میں انہوں نے جو علماء سے حدیثیں کو کوٹ کیا، جس میں بہار کو بھی کوٹ کیا اور دوسری مختلف کتابوں کو کوٹ کیا جو 400 سال 500 سال پرانی ہے، ری اپیرنس، سائنس آف ری اپیرنس. اور اس میں جو انہوں نے بتایا کہ کیسے سائنس تیزی سے بدل رہے. تو وہ کتاب اگر آج میں دیکھوں، اور اس کے بعد لاسٹ ایئر محرم سے لے کے یہ سال محرم تک، یہ پورے ایک سال کے اندر جو حالات تیزی سے بدلے، یقین نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنی جلدی اور کیسے چیزیں بدل گئی کہ وہ سوچنے کے بعد ہوتا کہ ہو سکتا ہے امام کا ری اپیرنس فوراً ہو جائے، امام کا ری اپیرنس فوراً ہو جائے. تو پھر ہم جو زیارت وارثہ میں کہہ رہے ہیں کہ یا سلمن لمن سالمکم حربن لمن حربکم، امام تو آگے فوراً پوچھے گا کہ تم نے یہ جو کہا نا اپنی پوری زندگی 60 70 80 برس جو تم مسلسل کہہ رہے تھے کہ میں یہ کروں گا، تم نے کیا کیا تم نے؟ آج دوستو جیسے دنیا کا گراف بدل رہا، جس طرح پورا دنیا کا ایک سسٹم، جغرافیکل سسٹم جو بدل رہا، اس پورا سسٹم بدلنے سے پہلے ہو سکتا تمہارا امام کا ری اپیرنس ہو جاؤ. میں ظہور نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو اس دفعہ نئی چیزیں بتا رہا، سائنس آف ری اپیرنس، کہ کیا سائنس ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی. کوئی بول سکتا تھا کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے آج سے 20 ایئرس پہلے یا 25 ایئرس پہلے؟ کیا چیز ہے گلوبل وارمنگ؟ کسی کو معلوم نہیں تھا. لیکن آج اتنا چینل اور اتنے نیوز پیپرز میں، اتنی میگزینز میں، اتنے نیوز میں ہر چیز گلوبل وارمنگ آ گئی. تو اب تو ہر بچے کو معلوم ہے جو نیٹ پہ بیٹھتا ہے کہ کیا ہے گلوبل وارمنگ اور کیسا دنیا کا گراف بدل رہا. ہم سوچ ہی رہے نہیں، ہم وہی ایک ہی روٹین میں صبح اٹھتے ہیں بامبے میں، شام میں آتے ہیں. صبح اٹھے، اپنا جو روٹین کا آفس تھا وہ آفس میں چلے گئے، بزنس کرے، واپس آ کے تھینک یو ویری مچ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کر لیا. بابا پلیز تھوڑی سی اویئرنس کو پیدا کر لو، تھوڑا سا آپ سوچنے میں فکر کرو. اب کم از کم خود نہیں تو بچوں کو بتاؤ. ہم جو کہہ رہے ہیں نا یا ہربن لیمن ہاربکم، یہ اس کا پتہ چلے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا کیا. اگر کچھ نہیں کیا نا تو بلیو می ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کس ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں، کس اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں. اندھیرا لٹرلی اندھیرا ہے دوستو، اندھیرا، ڈارکنس. اگر ہم نے اس کا صحیح جواب نہیں دیا، ایک ڈارکنس، ایک اندھیرا ہے جو ہمارے سامنے ہے. آپ ایک سٹیپ آگے بڑھیں. یہ جو نور آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب ٹیمپرری نور ہے، ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا. Then what? Where we will go? کہاں جائیں گے سمجھ میں نہیں آتا ابھی بھی. اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ وہ انڈیا میں ہو سکتا چینج آیا کافی، بامبے میں بھی میں نے دیکھا کافی چینج ماشاءاللہ. لیکن باہر کے ملکوں میں جس تیزی کے ساتھ اس بات کو سوچ کے بات کیا جاتا، آپ یقین کریں یوتھ جو وہاں کا ہے، میں جگہوں کے نام کیا بتاؤں آپ کو، کیلیفورنیا میں بھی اور نیو یارک میں بھی. اس دفعہ جب میں رمضان میں نیو یارک میں تھا، I was really stunned کہ یہ حال تھا کہ یوتھ کا یہ عالم ہے. وہاں کا یوتھ، وہ بھی آپ سوچیں مینہٹن کا یوتھ، وہاں کا یوتھ کے بالکل جو ہب ہے دنیا کی اکانومی کا، جو ہب ہے وال اسٹریٹ جہاں پر ہے، وہاں پہ کام کرنے والے جوان لڑکے، 20 21 22 سال کی لڑکیاں، the way they think, the way they speak، وہ لوگ جو آگے کا فیوچر کے بارے میں، یہ ری اپیرنس کے بارے میں، یہ سائنس کے بارے میں جو بتا رہے کہ دیکھو مولانا یہ بھی ہوا، کیا یہ بھی ہے کتاب میں، کیا یہ بھی ہے کتاب میں، اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ٹاپک میری وہاں پہ تھی، 15 دن میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو اصل جہاد ہے نا، اس جہاد کو اگر انسان سمجھ میں آ جائے تو آئیے مجلسہ میری یوٹیوب پہ بتائیے، یہ ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ مجلسہ نہیں ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کوشش کرو دوستو، یہ کوشش کرو کہ یہ 10 دن میں انشاءاللہ، میں اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو روک کے رکھا تھا گلستان کے لیے کہ یہاں پہ لوگ تھوڑا سا سیٹل ہو کے مجلسوں میں آتے ہیں، اس لیے کہ عشر اول میں تو بہت ایک رش ہوتا ہے. اور یہاں پہ اگر چینج، جیسے یہاں پہ میں نے مجھے لاسٹ ایئر اور اس سے پہلے یہ میرا 5واں سال ہے گلستان کا ماشاءاللہ، تو 5 سال میں جو میں نے چینج دیکھا وہ اللہ جانتا ہے کہ کتنا چینج یہاں کے یوتھ میں آیا، کتنا چینج یہاں کی لڑکیوں میں آیا، کتنے لوگوں میں حجاب آ گیا، کتنے لوگوں کی تھنکنگ بدل گئی. آج بھی میں ابھی ایک جگہ گیا تھا تو وہاں کے لوگ، بچے، مجھے یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ آپ یقین کریں 9th کلاس کے بچے، 7th کلاس کے بچے
and they were so excited. मुझसे बार बार आज पूछ रहे थे कि मौलाना टॉपिक बताइए, लास्ट ईयर की टॉपिक वाज सो गुड, ये बताइए ये साल की टॉपिक। ये बच्चों में 9 क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चे क्या होता है और 7 स्टैंडर्ड के बच्चे क्या है, लेकिन उनमें ये मोटिवेशन, ये इंटरेस्ट, ये जो पैदा हुआ ना, दिस इज द वे, दिस द, ये करबला का मैसेज है। हरवन लेमन हारून का जवाब है, सिल्वन लेमन सालमन का जवाब है। इसलिए कि इस वक्त बच्चों में यह फिक्र पैदा हो जाए कि हमको वो करना है। जब हम कह रहे इन बच्चों को अपनी जो किताब ज़ियारत पढ़ाओ ना, तो तर्जुमे के साथ पढ़ाओ, गुजराती में पढ़ाओ, इंग्लिश में, उर्दू में, जो लैंग्वेज आती है उनको पढ़ाओ, तो बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होगा। जब उनको इंटरेस्ट पैदा होगा ना, तो जब वो ज़ियारत पढ़ेंगे ना, तो एक एक जुमले पर रुकेंगे, दे विल स्टॉप, रुकेंगे, रुक के बोलेंगे अच्छा इसका मतलब ये है, तो देन व्हाट आई एम डूइंग, देन व्हाट आई एम डूइंग, ये बच्चा बोलेगा। ये जिम्मेदारी है, दूसरी जिम्मेदारी है हर बंदे मन हर बंदे की। मां मां मां, बच्चे को गुजराती में लेके बैठो, 10 मिनट स्पेयर करो, इंग्लिश में लेके बैठो, उर्दू में पढ़ो, जो लैंग्वेज आप समझते हैं बच्चा आपका, एक एक लाइन पढ़ो, पढ़ के जो है ना उसका तर्जुमा पढ़ो, तो बच्चा ये डेफिनेटली पूछेगा अरे क्या आज हमारी वॉर है इमाम हुसैन के, हुसैन ने जो वॉर किया हम भी वही वॉर करने वाले, हम हुसैन के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पे, आर वी डूइंग, ये क्वेश्चन पैदा होगा, आर वी डूइंग। अगर नहीं है तो बच्चा पूछेगा। तो ये सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है, ये सबसे बड़ा इनकलाब है हमारी कम्युनिटी का, कि अगर बच्चा पूछ ले आपसे क्या आर वी डूइंग, तो मकसद आपका पूरा हो गया। तो ये चीजें मैं बताऊंगा 10 दिन में, देन यू विल सी कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हम, देखिए दोस्तों, इबादत जो है ना, रूटीन की इबादत इस्लाम में नहीं है, बिलीव मी नहीं है रूटीन की इबादत कि मुझे नमाज पढ़ना, वक्त आ गया नमाज पढ़ से मशीन, नो 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 नो, इबादत मशीन की नहीं होती कि टाइम पे, नो, आप वजू करके मुसल्ले पे आए तक आपको ये सोचना है कि वजू से मुसल्ले तक में कितना चेंज हुआ। वजू करके मुसल्ले पे आए तक आपके जहन में ये सोच आना चाहिए कि मैं अब कहां जा रहा हूं, किसके सामने जा रहा हूं, किसके सामने जा रहा हूं, ये सोच वजू से मुसल्ले पे आए। जब मुसल्ले पे खड़े हो, जब अल्लाह अकबर, ये जो अल्लाह अकबर है ना नियत के बाद का, जो सबसे इंपॉर्टेंट अल्लाह अकबर होता है, पूरी नमाज का, पूरी नमाज का, पूरी नमाज का, पूरी आपकी 3 रकअत मगरिब की नमाज का जो इंपॉर्टेंट अल्लाह अकबर में कौन सा है, जब आप नियत करते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं 3 रकअत मगरिब की, खुरबतन अल्लाह के बाद आपने जो अल्लाह अकबर कहा ना, इसका मतलब यह कि मालिक अब मैं नियत करके नमाज की, अब मैं टोटल हर चीज को छोड़ के तेरे पास आ गया जो तू सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर जबान से मत कहो, रट के कि व्हाट डज इट मीन, कि मालिक इस वक्त पूरी कायनात में, आलमीन में कोई बड़ा नहीं है सिवाय तेरे, मैंने सब चीजों को छोड़ दिया, अब मैं तेरे सामने आ गया, अल्लाह अकबर बोल के। बस जब आपने कहा तो आप और अल्लाह है, तो ये बच्चों में बता, ये बच्चों में बता कि इतना चेंज आना चाहिए, इतना चेंज आना चाहिए कि वजू से लेके मुसल्ले तक एक फिक्र हो, एक सोच हो, और उसके बाद नीयत से दूसरी सोच शुरू हो जाए कि ये अब सोच शुरू, अब जो सोच शुरू हो कि वो 3 रकअत या 2 रकअत जो नमाज पढ़ो ना, टोटल डेडिकेशन। दोस्तों हर नमाज के बाद चेंज आए, क्या कह रहा हूं, हर नमाज के बाद इंसान में चेंज आना चाहिए। नमाज क्या है पता है, एक बात रोक के बोलूं, मौला अली को जंग में पैर पे यहां पे तीर लग गया था, जब तीर लगा और जब निकालना चाहते थे, इतनी मौला को तकलीफ होती थी, इतना पेन होता था कि मौला बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उस वक्त कोई इंजेक्शंस नहीं थे सुन करने का, एनेस्थीसिया नहीं था उस वक्त। मौला की जो तकलीफ थी बेइंतहा थी, निकाल नहीं सक रहे थे। अब सुने नमाज क्या है। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि अभी मत निकालो तीर अली के पैरों से, उस वक्त निकालो जब अली सजदे में चले जाए। इमेजिन करें यार, इमेजिन करें कि इमाम का क्या हाल, अली सजदे में गए, पीछे से तीर खींच लिया गया। नमाज के बाद पलट के जानिमाज को देखते हैं, मुसल्ले को देख के कहते हैं कि ये रंगीन क्यों है, ये रंगीन क्यों है।
یہ کلٹ کیسا ہو گیا؟ تو جب بتایا گیا کہ مولا آپ کے پیروں سے تیر کھینچ لیا گیا. کتنا ڈفرنس ہے، کتنا ڈفرنس ہے ہماری نماز میں. یعنی مولا کی وضو کر رہے ہیں تو سر سے، جب میں نے کہا تو آپ کو عجیب لگا ہوگا نا کہ وضو سے لے کے مصلی پہ گئے تک ہماری ایک فکر ہو، اور پھر مصلی پہ جا کے نماز شروع کرے تو ایک فکر ہو. میں آپ اس کے وہ دے رہا ہوں کہ وضو کر رہے ہیں مولا، سر سے پیر تک ایسا شیورنگ ہے پورے جسم میں، چہرے کا رنگ ریڈ ہو رہا ہے، لال ہو رہا ہے، سرخ ہو رہا ہے. صاحب نے پوچھا مولا وضو کر رہے ہیں چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کے ہاتھ اور پیر میں ایسے تھرتھراہٹ. وہ علی جو خیبر کو اکھاڑا، وہ علی جو قاتل مرب و انتر ہے، وہ علی جو 2 انگلیوں میں دروازے کو ایسا کھیلتا تھا، اچھال کے ایسا پھینک دے، وہ علی جو بڑے بڑے عرب کے سورما کو ایک وار میں ختم کیا، وہ علی کا عالم یہ ہے کہ ایسا کانپ رہے ہیں لٹرلی شیورنگ ہے. پوچھا مولا وضو کے بعد کیسا؟ تو کہا تمہیں معلوم نہیں میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. ہمارے پاس ایسا جیسا چاہے وضو کرو، اس لیے کہ ہر چیز الاؤڈ ہے نا ہمارے پاس. ہم کو پڑھنے کی عادت تھوڑی. میں وضو نہیں بتا رہا آج، میں بات بتا رہا، فکر بتا رہا کہ جو ہماری فکر، جو ہماری سوچ، جو ہمارا کیریکٹر ہے نا، ہر آدمی مجتہد ہے. ایوری بڈی از مجتہد ان آور کمیونٹی. بامبے میں نہیں، میں ایک عام بات کر رہا. آپ کہیں گے یار بامبے میں کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں بامبے میں نہیں کہہ رہا، میں تو ایک عام بات کر رہا. ایسا بات پڑھے محمد وال. بہرحال دوستوں میں کیا کروں، میرے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس گھڑی کا مسئلہ. اور یہاں کی جو انتظامیہ انہوں نے سامنے اتنی بڑی گھڑی رکھ دی کہ ڈونٹ گو ہیئر اینڈ دیر، تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. اینی ہاؤ آج کا ٹوٹل انٹروڈکشن تھا، کل سے انشاءاللہ ڈیٹیل آئیں گے. انٹرسٹنگ. مولا آپ کو خوش رکھے، مولا یہاں کی انتظامیہ کو خوش رکھے، یہاں کے مومنین کو خوش رکھے. لیکن پلیز ٹائم پہ آ جائیں. انشاءاللہ اسٹارٹ بائی 9:15 ٹمارو، انشاءاللہ 9:15. اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ مجلس ایسے ہو کہ بی بی ہماری ان مجالس کو قبول کر لیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. بس بات کو میں یہی روک رہا ہوں، کل یہیں سے سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ. کہ کربلا ایک ٹوٹل میسیج ہے ہمارے لیے، ٹوٹل میسیج. کربلا سمجھ میں آ جائے تو آج دنیا کا گراف بدل جائے. بلیو، کربلا سمجھ میں آ جائے ہر چیز سمجھ میں آ جائے. آج کا دن بڑی مصیبت کا دن تھا. آپ کو پتا ہے 12 محرم یہ وہ دن ہے کہ جس دن زینب کوفے میں داخل ہو گئی. کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا کہ بی بی کوفے میں آ گئی. کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا مولا جب حکومت کرتا تھا تو عورتوں نے یہیں پہ پوچھا تھا کہ مولا ہم کو بی بی زینب کی زیارت کرنا ہے. تو امام نے کہا تھا دیکھو میری بچی کو ہجوم پسند نہیں ہے، ایک ایک کر کے جانا، ایک ایک کر کے جانا. لیکن یہ کوفے میں جب آج شہزادی داخل ہوئی تو شمر ایک مجمع کثیر کے سامنے کہنے لگا ہاذہ زینب، ہاذہ. ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ بی بی کا کیا عالم ہو گیا جب کوفے میں. اسی کوفے میں وہ حال تھا کہ یہاں پر جب شہزادی نے کوفے میں پہلی مرتبہ جو روایت ہے کہ امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی، اپنے سر مبارک امام حسین کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نیزے پر، وہ اسی کوفے کی روایت ہے پہلی کہ اتنا ہجوم بڑھ گیا تھا، سب کی نگاہ بی بی زینب کی طرف جا رہی تھی. تو اس وقت امام حسین نے ان کی نگاہوں کو ہٹانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے روتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. تو لوگ حسین کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سر مبارک تلاوت کر رہا ہے. عزیزو وہاں پر میری شہزادی نے جب خطبہ بیان کیا، پہلا سرمن ہے میری شہزادی کا، جب خطبہ بیان کر رہے تھے تو وہاں پر ایک علی کا چاہنے والا نابینا تھا، بلائنڈ تھا، وہ بھی جمع ہوا تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ کون شہید ہوا ہے، اس لیے کہ یزید نے اس واقعے کو چھپایا تھا. وہ اپنے بچوں کے ساتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا. جب شہزادی کی آواز، بی بی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کیا قیامت آ گئی، علی پھر سے آ گئے؟ ارے یہ تو علی کی آواز ہے. تو کہا نہیں علی نہیں، علی کی بیٹی زینب ہے. بس شہزادی کا نام سنا اس نے سر پیٹ لیا کہ ہائے کیا وقت آ گیا، کیا وقت آ گیا
کہ زینب دربار میں آ گئی. جب کوفے میں یہ داخل ہوا قافلہ اور ابن زیاد ظالم کے پاس پہنچا، ذرا سوچیں کہ ابن زیاد جیسا ظالم تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا، ہر طرف فوج کھڑی ہوئی، سیدانیاں ایک گوشے میں ٹھہری ہوئی. ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ اس قیدی کو دربار میں لاؤ. عزیزوں، دربار میں زنجیروں کی جھنکار آئی، اور جب قیدی اندر آیا تو ایک وزیر نے آگے بڑھ کے کہا کہ مختار، کیا تم اپنے امیر کو ابن زیاد کو سلام نہیں کرتے؟ تو مختار نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، اطمینان کے ساتھ کہا، اسیر ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں میرا امیر تو میرا حسین ہے، میں صرف اپنے حسین کو سلام کرتا. تو ابن زیاد غصے میں آ گیا، کہنے لگا اے مختار، کیا تم اپنے حسین سے ملو گے؟ تو مختار نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ اے ابن زیاد، تیرا نجس دربار اور میرا آقا تیرے دربار میں آئے گا؟ بس عزیزو، ابن زیاد نے تشت طلا میں سے کپڑے کو ہٹایا، مختار نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، برداشت نہیں ہوا، انگڑائی لی، آگے بڑھ کے ابن زیاد پہ حملہ کرنا چاہتے تھے. پیچھے سے آواز آئی کہ مختار ٹھہر جاؤ. اب جو پلٹ کر دیکھا تو چوتھے امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے ہوئے. کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ تو امام نے کہا مختار اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے. مختار ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے.